یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو بندہ حج عمرہ کرتا ہے، اور حج اور عمرہ محتاجی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے، چاندی اور سونے سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ دوسرا سرکار کا فرمان ہے، نصرت المجالس میں علامہ عبدالرحمٰن صفوری اس کو نقل کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ طبرانی شریف کا حدیث ہے، جو نمازی جب گھر سے نکلتا ہے نا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ہاں طبرانی کی حدیث ہے، جب میرا غلام وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوشش کرو گھر سے وضو کر کے ہر قدم پہ ایک نیکی ملے گی۔ فرمایا کہ یہ جب گھر سے نکلتا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرواتے ہیں، اور جو قیامت والے دن جب اس کے بارگاہ میں یہ پیش کی جائے گی، تو فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ادا مصطفیٰ کریم بتاتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی دربار کے آداب اللہ رب العزت بناتے ہیں۔ گنبد خضرا کے اوپر آیا مقصہ لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات کی 2 نمبر آیت، یہ 2 نمبر آیت لکھی ہے گنبد خضرا کے اوپر۔ تو میں تو اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اب دیکھیں گی حج کیا ہے، حج کیا ہے؟ انبیاء اور اولیاء کی اداؤں کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ انبیاء اور اولیاء کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ طواف تقریباً تمام انبیاء کا نہیں، اور اب بھی انبیاء بھی حج کرنے جاتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ مشکات کا صفحہ 508 پڑھیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہ ہم آقا کریم کے ساتھ جا رہے ہیں، جب وادی ارزق میں پہنچے نا، سرکار نے فرمایا وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی سواری پہ سوار ہو کے تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور آگے آئے نا گھاٹی میں، فرمایا وہ یونس علیہ السلام صرف اونٹنی پہ سوار ہو کے وہ بھی حج پڑھنے جا رہے ہیں۔ کشف الغمہ کی پہلی صفحہ 216 ہے، راوی سیدنا انس بن مالک ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ وادی اسفان سے گزر رہے تھے، تو میرے کریم محبوب نے نبی غیب نے فرمایا وہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام دونوں اپنی اونٹنیوں پہ سوار ہو کے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے حج کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حج انبیاء اور اولیاء کی اداؤں کا نام ہے۔ دیکھنا طواف انبیاء نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا۔ اس کے بعد جو یہ صحیح ہے صفا مروہ کی، یہ اللہ کی ولیہ نے کی، سیدہ حاجرہ السلام علیہ نے۔ اور وقوف عرفات، ہمیں یہ نہیں پتا عرفات کا معنی کیا ہے۔ عرفات تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے دو کے مل کے پہچاننے کی جگہ، کیونکہ جنت میں رات نہیں ہے، دن بھی نہیں ہے، وہاں اندھیرا بھی نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام مائی حوا کو اتارا گیا نا جنت سے، جب زمین پہ آئے اندھیرا چھایا تو دونوں جدا ہو گئے، بھول گئے، تو بڑے سال ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ ایک دن فجر کی نماز کے وقت اس مقام پہ ملے تو اس کا نام عرفات رکھ دیا۔ یہاں ہمارے ابا جان امی جان دونوں ملے تھے، ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اس لیے عرفات کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک قیامت تک ان کی اس ادا کو تم یاد ادا نہیں کرو گے میں تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ وقوف عرفات سب سے بڑا رکن ہے حج کا۔ تو منام
ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا جانا سنت ہے. تو یہ انبیاء اور اولیاء کی اداؤں کا نام ہے. اور مشکات شریف کی حدیث ہے. بھائی یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں تو یہ 5, 10 والا 20 والا کام نہ کیا کریں. تو فرمایا کہ مشکات شریف حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام نے رحمت کے دروازے کھول دیے, رحمت کے دریائے بہا دیے. وہاں جو حاجی ہے جس کا حج قبول ہو گیا, حج مبرور ہو گیا, وہ اپنے خاندان میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. کتنی؟ حافظ قرآن 7 بندوں کی شفاعت کرے گا. لیکن جو دین کا عالم ہے فرمایا کہ وہ 1000 حافظ قرآن سے 1000 شہیدوں سے اس کا مقام زیادہ ہے. اور اس لیے تو مولا کائنات روایت فرماتے ہیں, اس حدیث کو یاد, درۃ الناسین میں حدیث ہے, مولا کائنات روایت فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دین کے عالم کو ڈیو رسپیکٹ نہ دی, اس کی عزت نہ دی, وہ جب بھی دنیا سے جائے گا بے ایمان جائے گا, پہلے کافر ہوگا مرے گا بعد میں. یہ درۃ الناسین کی حدیث ہے. اور سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل اس لیے تو تباہ ہوئی, بنی اسرائیل پہلی قوم اس لیے تباہ برباد ہوگی, وہ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی, عزت نہیں کرتی تھی. تو سرکار فرماتا ہے کہ ایک حاجی جو ہے جس کا حج مقبول ہو گیا, حج مبرور ہو گیا, وہ اپنے خاندان میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. اگر کوئی حج کے دوران کسی کا وصال ہو گیا, عقیدہ ٹھیک تھا, پیسہ حلال کا تھا, تو سرکار فرماتے ہیں قیامت تک حج کرنے والوں کا ثواب اس کے نامہ مال میں درج کیا جائے گا. مگر اگر کوئی عمرہ کرتے ہوئے جس کا وصال ہو گیا, مگر قیامت تک غازی کا ثواب, غازیوں کا ثواب اس کے نامہ مال میں درج کیا جائے گا. سید انس بن مالک, یہ مسند امام احمد کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. امام احمد بن حنبل جو 1000 حدیث کے حافظ ہیں, جن کے مقلد حضور غوث الاعظم جیسی ہستی ہیں. مسند امام احمد میں وہ حدیث روایت انس بن مالک راوی ہیں. سرکار تشریف فرما ہے, درائے رحمت جوش میں صحابہ کا جمع غفیر ہے. انس بن مالک عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, جو ہمارے مدینہ میں ہمارے مسلمان وصال کرتے ہیں نا, ہم ان کی طرف سے صالح ثواب کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ان کی طرف سے حج کرتے ہیں, کیا ثواب پہنچتا ہے؟ کیا ثواب؟ سرکار میں کہ انہو یصل الیہم ویفرحون بہ, میں سارے کا سارا ثواب پہنچتا ہے, وہ ثواب حاصل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. ویفرحون بہ, یہ کہتے ہیں نہیں جی پہنچتا, خصمانو کھاؤ نہ منو, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, زمانے کا ہے کیا ناصر, بلا جانے بوا جانے, زمانے کا ہے کیا ناصر, بلا جانے برا جانے, خدا کی عظمتیں کیا ہیں, محمد مصطفیٰ جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا. اللہ اکبر. سائمن زیت شام بیت اللہ شریف کی عظمت کے اوپر گفتگو کر رہا تھا. جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اسے پڑھنا جا کر 4تھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں اپنے گھر کی عظمت کا تعارف فرمایا ہے. اور یہ پہلا گھر جو ہے نا اللہ کی عبادت کا, وہ بھی مکہ میں ہے. عبادت الہی کا پہلا گھر بھی مکہ میں, اور اللہ کے محبوب کی ولادت گاہ بھی مکہ میں. کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. The first house of worship established for mankind is Kaaba in Makkah, full of blessings and guidance for the universe. سب سے پہلا گھر
جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبہ ہے، مکہ میں ہے. فرمایا کہ یہ مبارک ہے، اس لیے مبارک ہے وہاں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس لیے مبارک ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ ہدی للعالمین، ہدایت اس لیے پوری کائنات کے لیے کہ یہ پوری کائنات کے لیے جنت کا رہنما ہے. اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس شان میں جنت میں جائے گا بیت اللہ شریف کہ جنہوں نے حج کیا، حج مقبول ہو گیا، وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور یہ بیت اللہ شریف جنت میں داخل ہوگا اور وہ حاجی بھی اس کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو سامعین شام، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له. اسی میں ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ وصال کر جاتا ہے نامہ مال سیل کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ میرا رحمتیں تقسیم کرنے والا محبوبو پریشان نہ ہونا، اپنے غلاموں کے لیے 3 ایکسیپشن ہیں. جب میرا غلام قبر میں لیٹ جائے گا نا، الا من صدقۃ جاریۃ، اگر کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر گیا ہے، کوئی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی اپنا سرائے بنا گیا، مہمان خانہ بنا گیا، وہاں جب تک دنیا کام کرے ان کو بھی ثواب ملے گا اور قیامت تک میرے غلام کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا. آپ کو پتہ جب بندہ پردہ فرما جاتا ہے تو کرامن کاتبین کے علاوہ اور بھی محافظ فرشتے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں مولا واپس آ جاؤ. فرمایا نہیں، تم نے واپس نہیں آنا. عرض کیا مولا یہ بندہ فرما جاؤ اس کی قبر کے قریب بیٹھ جاؤ، جو وہاں کے صالح ثواب کرے اس کے نامہ اعمال میں درج کرنا ہے. مایا اگر صدقہ جاریہ کا کام کر گیا اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. اور علم ينتفع بھی، اگر کوئی نافع علم چھوڑ گیا، دنیا کو سیدھا راستہ بتا گیا، دنیا کا عقیدہ درست کر گیا، سرکار کی عشق کا پیغام دے گیا، جب تک دنیا رہے گی اس پر عمل ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا. اور جو پیغام دے کر گیا عشق مصطفیٰ کا، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے گا. اور والدین صالحین، اگر نیک اولاد چھوڑ گیا ہے یا دولہ، جب اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، یا اللہ یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں اور قیامت تک سرکار کی خوشخبری ہے، سرکار کی بشارت ہے، اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں درج ہونا ہے. پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا نافع علم کو پھیلانا اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا. وعدہ کریں بھائی ہم انشاءاللہ ان تینوں کاموں پہ عمل کریں گے. یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.